ناظرین، کشمالہ اور سرفراز آخرکار ایک اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نوشروان ہاسپٹل میں سرفراز اور دعا کو ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ وہ تو یقین نہیں کر پاتا اپنی آنکھوں پر۔ وہ تو آیا تھا، دعا کا چیک اپ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ دعا اکیلی ہوگی، اسے اس کی ضرورت ہوگی، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ دعا اور سرفراز کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ دعا سے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا تمہیں میری ضرورت ہوگی، لیکن یہاں تو پہلے سے لوگ موجود ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ نوشروان کہتا ہے کہ آج میرا شک حقیقت میں بدل گیا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا، لیکن آج میں نے ہار مان لی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا اسے آوازیں دیتی رہ جاتی ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتا، اور گھر آ کر بھی وہ اب یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ دعا کو طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ مزید اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اوپر سے بابا سائی اور کشمالہ بھی بار بار نوشروان غزنوی کے کان میں یہ ڈالتے رہتے ہیں کہ دعا کو طلاق دے دو، لیکن اب تو نوشروان کہتا ہے کہ بہت ہو گیا ہے۔ عین اسی وقت جب نوشروان سوچ رہا ہوگا کہ دعا کو طلاق دے دی جائے، اس کے سامنے ایسے ثبوت لگ جائیں گے جس سے اسے دعا کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ دوسری طرف دعا نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ اب اپنی بے گناہی سب کے سامنے ثابت کر کے رہے گی۔ اسے شروع دن سے ہی کشمالہ کی حقیقت نوشروان کو بتا دینی چاہیے تھی۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی ساری باتیں چھپا کر۔ وہ سرفراز کو بھی ملنے کے لیے بلاتی ہے، وہ سرفراز کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلے گی، سرفراز سے سارے راز اگلوائے گی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اسے بس تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، تب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا۔ سرفراز بھی بے وقوف ہے، وہ سارے راز اگل دے گا اور اس کو بتا دے گا کہ کس طرح کشمالہ اور اس نے مل کر یہ سب کیا تھا، اور یہی بات دعا چاہتی ہے کہ کسی طرح سرفراز کے منہ سے یہ سب اگلوا لے۔ دوسری طرف جعفر کے ہاتھ بھی سرفراز اور کشمالہ کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ اب سرفراز اور کشمالہ کا چہرہ جو ہے وہ نوشروان کے سامنے بہت جلد آنے والا ہے، اور جس دن نوشروان کو پتہ چل جائے گا کشمالہ اور سرفراز کی حقیقت تو وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس نے جو دعا کے ساتھ کیا ان دونوں کی باتوں میں آ کر وہ بہت غلط تھا، اور نوشروان اس دن دعا سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح میں اپنی دعا پر کبھی شک کروں گا، مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ تم نے یہ سب کیا ہے۔ دعا بھی نوشروان کو معاف کر دے گی کیونکہ اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ کشمالہ ہے ہی بہت چالاک تھی، اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا تھا تاکہ نوشروان کو حاصل کر سکے۔ دعا کا دل بہت بڑا ہے، وہ نوشروان اور بابا سائی کو بھی معاف کر دے گی، کیونکہ بابا سائی نے بھی دعا کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ بھی اس سے معافی مانگیں گے۔ ان کے الفاظ دعا کے دل پر ایسے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں معاف کر دے گی اور کہے گی کہ آپ میرے بڑے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے جو کہا میں بھول گئی۔ سرفراز کو اپنے کیوں کی سزا ایسی ملے گی کہ وہ جیل میں دھکے کھائے گا، جبکہ دوسری طرف کشمالہ کی حالت تو اتنی خراب ہو جائے گی کہ وہ پاگل ہو جائے گی، اسے پاگل خانے داخل کروانا پڑے گا۔ کشمالہ کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے جتنا برا کیا ہے دعا کے ساتھ اس کو بہت ہی بری سزا ملنی چاہیے۔ جیل تو بہت چھوٹی سزا ہے اس کے لیے، وہ مرنے کی بھیک مانگے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گی، مکمل طور پر پاگل ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کے بچے بھی دعا سنبھالے گی۔ وہ دعا جس سے وہ بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، اب صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کے بچے بھی اس کے پاس ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کیسا چاہتے ہیں اس ڈرامے کا اینڈ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔